غلطی ہے. اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، عوام پہ، پاکستان کی عوام پہ، جو لوگ گھر بیٹھے ہیں، جو اس چیز کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کے ساتھ پچھلے 30-35 سال میں ہوتا کیا آ رہا ہے. ایک انسان ہے، وہ 70 سال کا ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، اس نے ورلڈ کپ بھی جتوا دیا، اس نے ہاسپٹل بھی بنوا دیے، اس نے یونیورسٹیز بھی بنوا دی، پاکستان کا نام بھی ہر طریقے سے روشن کر دیا. آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ، یو کے، ہر جگہ عمران خان کے چرچے تھے اور چرچے ہیں. ان چوروں کو تو کچھ جانتا کوئی نہیں تھا پہلے. بہرحال ان لوگوں نے نکال کے کیسا بندہ لے کے آئے اوپر، شہباز شریف، جو پچھلے 2.5-3 سالوں سے عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا، جس کے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں کھربوں روپیہ آ رہا تھا، جو کہتا مجھے پتہ ہی نہیں کیسے آ گئے. اس کو بنا دیا پرائم منسٹر، جو اصل میں ویسے کرائم منسٹر ہے، اور اس کا بیٹا حمزہ شریف، جو شریف بالکل بھی نہیں ہے، اس کو بنا دیا چیف منسٹر. یہ دیکھیں پاکستانی ہمارے ساتھ مذاق ہو کیا رہا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے. یہ گھٹیا لوگ انہوں نے لاگو پر بٹھا دیے ہیں، مجرم، قاتل، گنڈے، موالی، جن کو کوئی اپنے گھر ملازم بھی نہ رکھے، جتنے یہ بدماش ہیں، چور ہیں، جھوٹے ہیں، ان کو لا کے بٹھا دیا ہے اوپر گورنمنٹ میں. اسلام میں جمہوریہ پاکستان، نہ یہ پوری طرح اسلامی ہے، نہ یہ پوری طرح جمہوریت ہے. بس عجیب سا سب نے اپنا سلسلہ چلایا ہوا ہے، جس کو جہاں سے فائدہ ہوتا ہے وہ پاکستان کو استعمال کرتا ہے، لوٹتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. اب آپ ایک چیز نوٹس کریں کہ جو حکومت آئی ہے یہ چوروں کی، جو عہدیدار ہیں وہ پاکستان میں ہیں، جو عہدیدار نہیں ہیں وہ سارے لندن بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان میں صرف حکومت کرنے آتے ہیں، پاکستان میں پیسے لوٹنے آتے ہیں، پیسے لوٹ لیتے ہیں، تو حکومت میں نہیں ہوتے تو نکل جاتے ہیں باہر. لندن، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس. مریم نواز نے کیا کہا تھا کہ میرے لنڈن سے پراپرٹی کیا، پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. والد صاحب آپ کے 2.5 سال سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ مجرم ہیں، کنوکٹ ہو چکے ہوئے ہیں منی لانڈرنگ میں، جھوٹ بولنے پہ، اور پتہ نہیں کس چیز پہ. ٹھیک ہے، پاکستان کی عدالتوں نے ان کو مجرم ٹھہرا دیا ہوا ہے اور سزا بھی انہوں نے کاٹی ہے، لیکن بھاگ گئے جھوٹ بول کے. آپ تو کہتی تھی کہ آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہیں، میرا کچھ بھی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر، نہ اندر نہ باہر. تو اب آپ کا خرچہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کس کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں، وہ تو بھاگ گئے ہوئے 2.5 سال سے یہاں پاکستان چھوڑ کے. تو اب آپ کا خرچہ کون چلا رہا ہے؟ آپ کس کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ تو یہ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ کرپٹ ہیں، جھوٹی ہیں. اور آپ کا بیک گراؤنڈ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے آج تک اپنی لائف میں، زندگی میں کیا ہے، آپ نے کیا اچیو کیا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. کوئی انسان کسی بینک میں جاب کرنے جاتا ہے یا کسی اسٹور میں بھی جاب کرنے جاتا ہے نا، تو وہاں کے مالک، اس کے مینیجر پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ کیا، آپ نے زندگی میں کیا اچیو کیا، آپ نے کیا بنایا، آپ نے کچھ شو کریں. آپ کے پاس شو کرنے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف جھوٹ، جال سازی، دھوکے بازی، کرپشن آپ کے بیک گراؤنڈ میں ہے، رگوں میں آپ کی گھسی ہوئی ہے 2 نمبری. تو آپ کو، مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کس طرح یہ کہہ سکتی ہیں کہ جی میں نواز شریف کی بیٹی، تو یہ آپ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہی ہیں. آپ جیسے لوگوں کو تو ویسے جیل میں ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. تو لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے 2 نمبر لوگ جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں آ کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. اور اس میں ہماری بھی غلطی ہے، پاکستانی عوام کی بھی غلطی ہے، کیونکہ یہ لوگ تو اپنا لوٹ رہے ہیں، یہ تو اپنی موجیں کر رہے ہیں، یہ تو پرائیویٹ جیٹس میں اندر باہر ہو رہے ہیں، ان کی تو موجیں لگی ہوئی، لندن میں بھی، پاکستان میں بھی، ہر جگہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، بزنسز ہیں. اس کے بھائی کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں. پاکستانی شہری نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ بائیڈن کے بچے اٹھ کے بول دیں کل، یا اوباما کے بچے بول دیں ہم تو امریکن ہی نہیں ہیں. کبھی سوچا کبھی ایسا مذاق جو ہمارے ملک کے ساتھ پچھلے 1.5 ماہ سے مذاق ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے جو 35 سال، یہ لوگ 30-35 سال مذاق کرتے آئے ہیں، یہ کہیں سنا ہے، کہیں دیکھا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے آپ سے ہی سوال پوچھنا چاہیے. عمران خان اپنے لیے کچھ نہیں کر رہا، وہ 70 سال کا ہو گیا ہے، اور اس کی پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، کتنی نہیں ہے. سارا کچھ اس نے اچیو کر لیا اپنی لائف میں. اب وہ پاکستان کے لیے نکلا ہوا ہے، اور پاکستان کی قوم کا یہ فرض ہے
ہمارا بھی کوئی ایک فرض ہے نا، کیونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں ملک میں، اور سب کچھ سکون کی نیند سوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ رات کو کوئی انڈیا یا اسرائیل یا امریکہ کوئی ہمارے اوپر بم نہیں برسا دے گا. تو یہ ہم پاکستان ہمارے یہ آزاد ملک ملا تھا، تو ہمیں ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اب اس انسان کو مضبوط کریں، اس کا سہارا بنیں جو یہ پرابلمس کو اٹھا رہا ہے، یہ ایشوز ریز کر رہا ہے کہ ہم نے ان چوروں کو، امپورٹڈ گورنمنٹ کو، حکومت کو منظور نہیں کرنا، ورنہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک ایسا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. پرائم منسٹر خربوں روپے کی کرپشن میں انوالو، اور کتنے اس نے وہ کروائے پنجاب میں انکاؤنٹرز. مجرم وہ ہے پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، جس نے 14 لوگوں کو ماڈل ٹاؤن میں قتل کروایا، ٹھیک ہے، اور ساری کیبنٹ ان کی تقریباً آدھی سے زیادہ بیل پہ ہے. سیریس چارجز ہیں، کوئی چھوٹے موٹے چارجز نہیں ہیں، سیریس چارجز ہیں. تو اب ایز اے نیشن ہم لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اس انسان کا ہم سہارا بنیں جس نے پاکستان کی قوم کو جگایا، پاکستان کو اس نے سنبھالا ہے. بڑی مشکل حالات میں اس نے عمران خان نے اس کو سنبھالا پاکستان کو. اور ویسے اگر ہم نے اس طرح ہی ملک چلانا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہمارے بڑوں نے یہ ملک بنایا کیوں تھا. سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہم نے ان چوروں کے حوالے ہی کر دینا تھا، امریکہ کے غلام، اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے غلاموں کی ہم غلامی کریں. تو یہ پاکستان کی قوم کے اوپر یہ ٹیسٹ ہے کہ کیا آپ ان چوروں کو مانیں گے؟ آپ اپنے بچوں کو ایسا ملک دے کے جائیں گے کہ جہاں کے سربراہان چور، ڈاکو، جھوٹے، دھوکے باز اور ہر قسم کی برائی ان میں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کی برکت بھی نہیں آئے گی اگر ہم لوگ ایسے لوگوں کو اوپر بٹھائیں گے اپنے، کیونکہ یہ لوگ ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں. جب یہ باہر جاتے ہیں یا باہر سے کوئی لوگ ڈیلیگیشن پاکستان آتے ہیں تو یہ ہمارا چہرہ ہے. تو پاکستانی عوام، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یہ شہباز شریف ہو اور یہ مریم نواز ہو، زرداری، یہ ہمیں ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھ لیں، پچھلے جو 3-4 سال گزرے عمران خان کے، کوئی ہر اوورسیز پاکستانی آپ کو یہی کہے گا کہ عمران خان نے پاکستان کے فخر اوپر کیا، پاکستان کی عزت میں اضافہ کروایا، اوورسیز کی عزت میں اضافہ کروایا. ٹھیک ہے، اس بات کا کریڈٹ کوئی عمران خان سے نہیں لے سکتا. تو پاکستانیوں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عمران خان کو مضبوط کرو، عمران خان کا ساتھ دو، ورنہ یہ اگر آج ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو اگلے 70-75 سال بھی ہم امریکہ کے غلاموں کی غلامی کرتے رہیں گے. تو اگر ہم نے غلامی ہی کرنی تھی تو یہ ملک بنایا کیوں؟ ہمارے بڑوں نے کیوں اتنی قربانیاں دیں؟ کتنی نسلوں نے قربانیاں دی ہوں گی؟ سوچیں ذرا پاکستانیوں، اب یہ ملک بنانے کے لیے اپنا کتنے لوگوں نے، عورتوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے، بچوں نے، جو اس وقت بچے ہوں گے، کس طرح انہوں نے قربانیاں دی ہوں گی، کیا کیا سوچا ہوگا کہ ہم اپنا ایک آزاد ملک بنوائیں گے جہاں پہ ہم وہاں پہ آرام سے رہیں گے، کوئی ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکے گا باہر کے لوگ. تو وہی تو ہو رہا ہے. اب باہر سے آرڈر آتا ہے، سارے لیٹ جاتے ہیں. تو عمران خان ان کو اس لیے تو چپتا تھا کہ وہ پاکستان کی عوام کو پہلے سامنے رکھتا تھا، باقی سب کو وہ بعد میں دیکھتا تھا. یہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہمارے پیسے ضبط نہ ہو جائیں. ان کے جو باہر بزنسز ہیں، پیسے کھربوں ڈالر ان کا باہر پڑا پاکستانیوں، یہ صرف اس کو بچانے کے لیے ہمیں غلامی کروانا چاہتے ہیں اور خود بھی غلامی کر رہے ہیں. تو یہ اب ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم عمران خان کو مضبوط کریں، اس کا سہارا بنیں. ورنہ پاکستانی اکیلے میں بیٹھ کے کبھی یہ بات سوچنا کہ ہم نے یہ ملک لیا کیوں تھا. اگر ہم نے باہر سے ڈکٹیشن لے کے اپنی چیزیں چلانی تھیں اور باہر سے آرڈر آنا تھا اور حکومت یہ چوروں کی آ جانی تھی، تو یہ ہم نے ملک لیا کیوں تھا؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا جو لیا تھا. یہ جو قربانیاں ہم نے بڑوں نے دی تھی ہمارے، اور اس وقت کے بزرگوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے، بچوں نے جو دی تھی قربانیاں، اس کا کوئی وجہ ہوگی نا، جو انہوں نے کچھ سوچا ہوگا نا. تو وہ لوگ اگر آج اٹھ کے یہ زندہ ہو جائیں اور وہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں، وہ تو کہیں گے ہم تو پچھتا رہے ہیں پاکستان بنا کے. یہ چور، جھوٹے، ایک نمبر کے دھوکے باز لوگ اس ملک کو چلائیں گے. کیا اب ہماری ساری زندگی، بچوں کی، آنے والی نسلوں کی زندگیاں اس طرح یہ قرضے لے کے گزریں گی؟ 2 بلین وہاں سے مانگ لیا، 3 بلین وہاں سے مانگ لیا،
یہ خود تو سارا پیسہ پاکستان کا اٹھا کے باہر لے گئے ہیں. یہ پاکستان کا سارا پیسہ اٹھا کے چوری کر کے پچھلے 30-35 سالوں میں باہر لے گئے ہیں. آپ عوام کی حالت تو دیکھیں, آپ عوام کی حالت دیکھیں اور ان کے شاہانہ لائف سٹائلز دیکھیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام کے نام پہ ملک بنا کے ہم نے حوالے کر دیا ہے چوروں کے, ڈاکوؤں کے, جھوٹوں کے, دھوکے بازوں کے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ایز اے پاکستانی سوچنا چاہیے, چاہے ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں جو پاکستانی رہتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اگر آپ آج باہر نہ نکلے تو پاکستان اگلے 70-75 سال بھی باہر کے ملکوں کی غلامی کرتا رہے گا. عمران خان پاکستانیوں کو بس یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, پلیز اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. اس نے تو اپنی زندگی جی لی ہے, اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نواز آتا ہے, شہباز آتا ہے, مریم آتی ہے, اس نے تو اپنی زندگی جی لی ہے. اس نے تو اپنی جو اس کا فرض تھا اس نے نبھا دیا. اب وہ اس عمر میں اور کیا چاہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں چاہتا. فیکٹریاں نہیں لگانا چاہتا, ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس نہیں چاہتا, اپنے بڑے بڑے بزنسز نہیں کھولنا چاہتا. لیکن بس وہ ایک چیز چاہتا ہے کہ پاکستانی یہ چیز پہچانیں کہ ہمارے ساتھ اس پچھلے 30-35 سال میں ہو کیا رہا ہے. جو مذاق, جو دھوکہ ہمارے ساتھ ہو گیا, کیا ہم اپنے بچوں کو اس ملک میں رکھنا چاہتے ہیں جہاں کے حکمران چور لٹیرے ہوں؟ یہ پاکستانی ہم سب کو یہ اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے, اپنے محلے دار کے بچوں کے لیے, اپنی فیملیوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے کیسا ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اس طرح کا چھوڑنے جانا چاہتے ہیں کہ جو باہر کی امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر فیصلے کرے, اور جو الیکٹڈ پرائم منسٹر وہ پرائم منسٹر جو سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, پاکستان کو پہلے رکھتا ہے, اس طرح کے ایماندار شخص کو نکال کے یہ 2 نمبر لوگ 2 نمبر کیبنٹ لے آئے ہیں. تو اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عمران خان کو مضبوط کریں, ہم چھوڑ دیں اپنے اختلافات باقی سارے. اب جو کام ہے, اب جو بات آ گئی ہے وہ پاکستان پہ آ گئی ہے. تو ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم کو مضبوط کریں. وہ اپنے لیے نہیں کر رہا, جو کر رہا ہے پاکستان کی عوام کے لیے کر رہا ہے. اور یہ چور ڈاکو کو اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے, ورنہ ہمارے بچے ان کے بچوں کی غلامی کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.